آئیے پہلے پارے پہ چلتے ہیں، ٹیکسٹ کے ساتھ پڑھیں گے اس کو. اللہ سے یہ دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پورے پارے کا فہم بہترین طریقے سے عطا فرما. قرآن پاک شروع ہوتا ہے سورۃ الفاتحہ سے، ترتیب میں پہلی آیت ہے اور پہلی سورت بھی ہے، اور اس سورت کو انڈیکس آف قرآن بھی کہتے ہیں. فتح سے کھولنے کا لفظ بھی آتا ہے. اس کی تفسیر تو ممکن ہی نہیں، کئی گھنٹے 100 آورز کی صرف فاتحہ کی تفسیر ہے. الحمدللہ آپ ان ڈیپس میں سننا چاہے تو اس کو سن لیں. آج تو ہم صرف اس کا خلاصہ لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. ٹاپک لکھیے فطرت انسانی کی پکار. سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ انسان کی فطرت سے جو آواز آتی ہے وہ ہے یہ. ترجمہ سنتے ہیں اس کا. سب تعریف اللہ تعالی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، بدلے کے دن کا یعنی قیامت کا مالک ہے. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں. ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، ان کا نہیں جن پر غضب کیا گیا، اور نہ گمراہوں کا. آمین. سورۃ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریفوں کے گن ہیں. آپ سورۃ فاتحہ جب بھی پڑھتے ہیں آپ ایموشنل ہو جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں اس سورت کا حق کیسے ادا کروں گی. یہ قرآن کا انڈیکس ہے. فتح کا لفظ بھی کھولنے سے، فاتح بھی کھولنے سے، یعنی جو ہی آپ قرآن کھولتے ہیں نا تو آپ کے سامنے سورۃ فاتحہ آتی ہے. اگر میں آج آپ کو اس کا ایک نیا نام دے دوں تو مجھے امید ہے کہ پہلے سے سننے والوں کو بہت خوشی ہوگی. اور وہ جملہ کیا ہے؟ لکھیے گا، اللہ کا مطلوب بندہ کیسا ہوتا ہے. سورۃ فاتحہ بندہ مومن کی چھوٹی تصویر ہے اور بقیہ قرآن اس بندہ مومن کی بڑی تصویر ہے. یعنی مومن کیسا ہوتا ہے؟ جاؤ سورۃ فاتحہ میں جا کر اس کی تصویر دیکھ لو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کے دل میں جو محبت کے جذبے آتے ہیں نا اس کا تذکرہ. اور اللہ کا کلام ہم بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں کیونکہ کسی انسان کے لیے کسی کام کو شروع کرتے وقت اللہ کے نام سے بڑی کوئی چیز نہیں. یہی پیغام پہلی وحی کا تھا، اقرا بسم ربک کا، کیونکہ وہ ہستی جو تمام رحمتوں کا خزانہ ہے، جس کی رحمتیں ہر وقت ابلتی رہتی ہیں، اس کے نام سے آپ اپنے کسی کام کا آغاز کریں تو گویا کہ آپ اپنی زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میں اس کام کو تیرے نام سے کرنے آئی ہوں، اب تو اپنی رحمتوں کے ساتھ آ، میری مدد کر، میرا یہ کام آسان کر دے، خیر و خوبی سے اس کو لے آ. اور اصل میں یہ بندے کی عاجزی، اس کی بندگی کا اعتراف ہے. اور انسان اللہ کو کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تو سب سے بڑا ہے، میں سب سے چھوٹی ہوں. آپ دیکھیے کہ مومن کے قلبی احساسات ہیں. پہلے دور میں لوگ خط لکھتے تھے، پھر بعد میں میسج کرنے لگے، فون پہ باتیں کرنے لگے. آج تو اپنے جذبات کے لیے ایموجیز بھی بہت ہیں، پھول بھی بہت دے سکتے ہیں آپ، ان کو سٹیکرز بھی بہت سارے بھیجتے ہیں. آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کو کچھ کہیں. بندہ مومن کے دل میں جو محبت کے چشمے پھوٹتے رہتے ہیں نا سارا دن، بیٹھے بیٹھے اس کو ایک دم دل میں آتا ہے میں اللہ کو کہوں آئی لو یو، اللہ آئی لائک یو، اللہ آئی مس یو. کیونکہ جب آپ سچائی کو پا لیتے ہیں نا تو فطری طور پہ آپ کے اندر سے جذبے ابھرتے ہیں. سورۃ فاتحہ انہی جذبات کا اظہار ہے. اللہ بندے کو جو دیتا ہے بندہ اپنے وجود پہ نظر ڈال کے کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کیونکہ ہمارا یہ جو وجود ہے نا یہ اللہ کی عظمت کا گواہ ہے. آپ اپنی آنکھیں نکلوا دیں، اگر کوئی کہے کہ اپنی دونوں آنکھیں نکلوا دو یا اپنے دونوں پاؤں کٹوا دو اور اس کے بعد تم جاؤ دنیا کے سب سے بڑے ملک کے بادشاہ بن جاؤ، کوئی تیار ہوگا؟ چلے اپنے ملک کی تو چھوڑیں، کسی سپر پاور ملک کی صدارت وزارت قبول کریں گے اپنی دو آنکھیں دے کر؟ نہیں کریں گے نا. تو لکھیے ایک جملہ، یہ دو چھوٹی چیزیں، دو آنکھیں چھوٹی سی چیز ہے، اتنی سی، یہ ابتدائی دو چھوٹی سی نعمتیں بھی اس پوری دنیا کی بادشاہی سے بڑی ہیں. اسی لیے بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین. پھر دنیا کی کوئی چیز آپ کی آنکھوں میں آتی نہیں، آپ اللہ کو مالک ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، اس کا رحیم ہونا رحمان ہونا دیکھتے ہیں، اور پھر آپ کو سمجھ آ جاتا ہے
کہ ساری دنیا بھی کسی کو مل جائے تو وہ بڑا نہیں ہے، کیونکہ میرا رب بڑا ہے۔ اور جب آپ پھر شکر کرتے کرتے اپنی زندگی کو خوشگوار کرتے ہیں، شکر زندگی کی شکر بن جاتا ہے، آپ کی تلخ زندگی میٹھی ہوتی ہے۔ آپ کے ارد گرد مسائل کا ڈھیر بھی لگا نا تو دل سے کہیے الحمدللہ، اللہ تیرا شکر۔ آپ دیکھیں گے کہ کڑوی چائے میں چینی ڈلتے ہی چائے میٹھی ہوتی ہے نا، آپ کی زندگی میٹھی ہوگی۔ تو نہ شکری کے رویے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جب آپ اللہ کی تعریفیں کرتے ہیں شکر گزاریوں کے ساتھ تو ساتھ ہی مالک یوم الدین، یہ کیا بات ہے کہ اللہ میں تیرے آگے بیچتی ہوں، تو ہی میرا حساب لینا۔ لوگ کہتے ہیں مالک یوم الدین میں کیا خوبی ہے؟ بھئی کیوں نہیں ہے؟ کسی امام سے کسی نے کہا قیامت کے دن تمہیں چوائس مل جائے کہ تمہارا حساب تمہارے ماں باپ لیں یا اللہ لے تو کس کو چوز کرو گے؟ کہا واللہ میں اللہ کو چوز کروں گا۔ اور ایک بدو کے بارے میں آتا ہے کہ کسی نے اس کو ڈرایا تمہاری موت آئے گی، کہا اچھا موت آئے گی، کہاں سے آئیں گے فرشتے؟ کہا اللہ بھیجے گا، کہا اللہ فرشتوں کو بھیجے گا، پھر خیر ہے۔ کہا تمہیں پتہ قبر میں بھی تمہارا حساب ہوگا، کہا اچھا کیا ہوگا، کون فرشتے بھیجے گا؟ کہا اللہ بھیجے گا، پھر خیر ہے۔ کہا تمہیں پتہ ہے قیامت کے دن بڑا سخت حساب ہونا ہے، کہا حساب کون لے گا؟ کہا اللہ لے گا۔ کہنے لگا مجھے کوئی فکر نہیں، جس نے دنیا میں مجھے اتنا دیا ہے تو مجھے آخرت میں نہیں دے گا۔ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں بھی ہوں۔ شکر گزار دل، زبان، دل وہ برتن ہے کہ جس کے اندر پھر انسان کی بندگی اور عاجزی گھستی ہے اور بندہ اپنے سارے معاملات اللہ کو کہتا ہے اللہ تو مجھے اپنے رحمت کے سائے میں لے لے۔ اور پھر دعائیں تو بہت سی تھی، جب اپنا احساس ہوا کہ میں چھوٹی ہوں اللہ بڑا ہے تو مانگنے کی دعائیں تو بہت، لیکن اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، زندگی گزارنے کا طریقہ، وہ راستہ جس کے اوپر چل کے سیدھی جنت میں جاؤں۔ سبیل الجنہ مانگ لیجئے رب سے کہ اللہ مجھے جنت کا راستہ دے دینا، اور تیرے پیارے بندے انعمت علیہم، 3 قسم کے لوگ بھٹکے ہوئے نہیں۔ تو جب آپ اس پیار اور محبت کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں پھر سورۃ البقرہ کھلوا دیتے ہیں۔ خلاصہ کر دوں اگر تو ہم نے سورۃ فاتحہ میں کیا دیکھا؟ چونکہ ہم نے اس دفعہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ میں شامل ہونا ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں اس سورت کے اندر؟ اے اللہ اپنی ناراضگی والے کاموں سے ہمیں بچانا، ہم تیری تعریفیں ہی کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو مالک یوم الدین سمجھنا ہے اور دوسروں سے نہیں، اللہ سے ڈرنا ہے، دوسروں سے امیدیں نہیں لگانی، اس کی پکڑ سے بے خوف نہیں ہونا، اور سب سے بڑی بات کہ اس کے سوا دوسروں سے مدد نہیں مانگنی۔ اور اگر آپ اس صورت کی روشنی میں اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیں تو آپ اپنے دوسرے لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ ہم کے لائق تو ہے، رحم کرنے والا تو ہے، ساری کائنات کا رب تو ہے، بدلے کے دن کا مالک تو ہے، وسیع رحمت والا تو ہے اور ہدایت دینے والا تو ہے، لہذا اہدنا الصراط المستقیم۔ تڑپ لگی ہوئی ہے کہ اللہ ہدایت دے دے، مجھے سیدھا راستہ دے دے۔ اور پھر آپ جب اس کے اندر اللہ کی رضا پانے والے کام ڈھونڈتے ہیں تو سب سے پہلا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو مجھے عمل کی بات کیا ملی کہ اپنے کاموں کا آغاز اللہ کے نام سے کیا کریں، شکر دل کی گہرائیوں سے نکالیے، رب حقیقی سے امیدیں لگائیں۔ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، مہرے ہیں بیچارے، ان کو اللہ نے دیا آپ کو بھی دے دے گا، کبھی کسی پہ نظر نہ لگائیں۔ اور پھر اس کے بعد غضب الہی سے بچنے کی پناہ مانگے۔ بھٹکے ہوئے لوگ، ان سے اللہ ہمیں بچا دے، صراط مستقیم پہ اللہ جما دے، پہلے چل رہے ہیں تو اللہ جماتے دے، اور اگر ابھی ڈھیلے ڈھالے ہیں تو اللہ ہمیں زیادہ لے جا، اور ہدایت کی طلب دل میں ڈال دے۔ جو ہی ہدایت کی طلب جا کی آپ نے کہا دین الصراط المستقیم، اللہ زبان حال سے کہتے ہیں ریئلی آر یو سیریس، یو وانٹ ٹو بی گائیڈڈ، ہدایت چاہیے تو آؤ پھر دیکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ البقرہ۔ قرآن پاک کی طویل ترین سورت شروع ہوتی ہے، پہلے پارے میں اس کی 141 آیتیں ہیں، یعنی اب ہم پارے کے اینڈ تک سورۃ بقرہ ہی کو پڑھیں گے۔ اور اس سورت کے اندر کیا کچھ آئے گا آئیے ذرا دیکھیں گے۔ گائے کا ایک نام ہے اس میں سمبولیکلی، جہاں یہ آئے گا تو ہم اس پہ بات کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں۔ پہلا رکوع اس کا ٹاپک لکھیے، قرآن کتاب ہدایت ہے، مگر فائدہ کون اٹھائے گا؟
اس کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے میں کوئی شک نہیں، پرہیزگاروں کو راہ دکھانے والی ہے، جو لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم رکھتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ نوٹ کیجیے گا جملہ، اپنے پاس سے نہیں تم دیتے، ہمارے دیے ہوئے مما رزقناہم ینفقون۔ احساس دلا دیا گیا کہ اگر تمہیں رب نے دیا ہے تو تم بھی دوسروں کے ساتھ شیئر کرو۔ اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اس پر جو آپ کی طرف اتارا گیا اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح اور نجات پانے والے ہیں۔ ہدایت کے اعتبار سے پہلا گروہ، اور یہ کون سا ہے؟ ہم نے دعا مانگی اللہ میں سیدھا راستہ دکھا۔ سورۃ بقرہ شروع ہوتے ہی اللہ نے آپ کو مجھے پہلی 5 آیتوں میں مومنین متقین کا راستہ دکھا دیا، اور پھر 6 اور 7 آیت میں وہ سینیریو، کافروں کو آپ کا ڈرانا یا نہ ڈرانا برابر ہے، یہ لوگ ایمان نہ لائیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ کیا پتہ چلا؟ پہلا رکوع پورا ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے 7 آیتوں میں آپ نے 2 قسم کے لوگوں کو دیکھا۔ پہلی 5 آیات میں متقین بچ جائیں گے آگ سے، ناراضگی سے، جہنمی ہونے سے، اور یہ کون لوگ تھے؟ جو قرآن کی رہنمائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 5 آیتوں میں ہم نے ان کے بارے میں پڑھا۔ پھر آیت نمبر 6 اور 7 میں ہم نے ناکام لوگوں کی خصوصیات دیکھی، اور پھر اللہ کا فیصلہ دیکھا کہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے، اور انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ، ان کا انجام بہت برا ہوگا۔ اگر آپ اس ایک رکوع کو کھول کر دیکھیں تو آپ کو اس میں اپنے لیے اللہ کی رضا پانے والے کام کون کون سے ملے؟ اللہ سے ڈرنا، ہدایت پانا، غیب پر ایمان لانا، یہ سب انہی آیتوں میں سے نکل رہا ہے، اس لیے کوئی نئی چیز آپ کو نہیں دکھ رہے گی۔ کچھ چھوٹ گیا تو بعد میں آیت میں سے ڈھونڈ لیجئے گا۔ نماز قائم کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اور یؤمنون بالغیب، آخرت پر ایمان لانا۔ جب آپ اس ساری چیزوں کو پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں خوک اٹھتی ہے۔ آپ دیکھیے استاد ایک ہی ہوتا ہے، فرسٹ آنے والے اسٹوڈنٹ کو بھی وہی پڑھاتا ہے اور فیل ہونے والا بھی بیچارہ وہیں بیٹھا ہوتا ہے۔ نصیب آپ کا میرا ہے، اللہ نے ہمیں بہترین استاد دے دیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طور پہ۔ صحابہ کی یہ خوبی تھی کہ انہوں نے اس وقت نبی کو پہچانا اور پہلی 5 آیتوں کے مصداق ہو گئے۔ اب یہاں لکھ لیجئے، آیت 1 to 5 والی خوبیاں تھیں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ میں شامل کرنے والی صحابہ کو۔ آپ اور میں بھی چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو، تو بس ان 5 آیتوں میں سے اپنے لیے عمل کی باتیں ڈھونڈ لیجئے، اور طریقہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کو بالکل شک سے پاک ہو کر پڑھیے، سنجیدگی سے پڑھیے۔ متقی کون ہوتا ہے؟ جس کو ہدایت کی تڑپ لگ جائے، جو اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے، جس کو اپنے گناہ چبھتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سائملٹینیسلی سفر طے ہوتا ہے۔ پہلے آپ کی زندگی میں کتاب کھلتی ہے، آپ کو بھوک لگتی ہے، جیسے آج کل لوگ ایپیٹائزر رکھتے ہیں نا کھانے سے پہلے، گورے تو فروٹ رکھتے ہیں تاکہ بھوک لگے، ہم اس میں بھی سموسے پکوڑے رکھتے ہیں تاکہ چکن بچ جائے بعد والا۔ لیکن اب تھوڑا سا قرآن سنتے ہیں، اور میں آج سے آپ کو کہہ دوں جو نئے لوگ ہیں، آپ میں اس محفل میں کوئی ایسا بیٹھا تھا فرسٹ ٹائم دورہ قرآن سن رہا، بس پھر آپ ہے میرے لیے، آپ سب سے آگے بیٹھا کریں۔ کل ان کو اوروں کو لائیے جنہوں نے کبھی نہیں سنا، کہیں نہیں سنا، مجھے نئے لوگ چاہیے۔ پھر دیکھیے گا جو وہ روئیں گے، یہ جو تڑپ آپ کے دل میں جاگنی ہے نا، ہائے قرآن اتنا پیارا ہے، ابھی تو ہم بھاگ ہی رہے، صرف سورۃ فاتحہ کی تفسیر ہماری کوئی 7-8 گھنٹے میں ہوتی ہے، آج تو ہم نے 10 منٹ میں کر لی۔ تو یہ جو تھوڑی سی طلب جاگتی ہے نا، تو پھر آپ کا دل کرتا ہے میں اور سنوں، جیسے تھوڑا کھا کے چھوڑے پھر دل کرتا ہے اور کھائیں، اور جب آپ کے اندر سچی طلب آتی ہے نا تو بس آپ پالیں گے۔ اس سفر کا پہلا اور آخری مرحلہ ہے، آپ قرآن پڑھ کر اپنی فطرت کے بند صفات کو کھولتے ہیں۔ سچا ارادہ کر لیجئے آج بیٹھ کر ادھر ہی کہ اللہ میں نے بدلنا ہے، اللہ میں نے آپ کی پسند کا بننا ہے، میں نے اپنے آپ کو ریفارم کرنا ہے، ری ہیبٹ کرنا ہے۔ آپ دیکھیے غیب سے آپ کی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایسے اسباب بنانے لگے گا، آپ کو اپنی فطرت کی اس طلب کا جواب ملنے لگ جائے گا۔ آج تک اس کو ہدایت نہیں ملی، پتہ کس کو نہیں ملی؟ جس نے مانگی نہیں ہے۔ آپ کچھ مانگے اور اللہ نہ دے،
ناممکن ہے. دنیا میں بھی ایک بندہ اپنی عزت رکھنے کے لیے مانگنے والے کی پکار کو پورا کر ہی دیتا. تو اللہ سے مانگے اور نہ ملے. لکھیے آج تک جو نہیں ملا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے مانگا ہی نہیں ہے. اوپری اوپری کہتے ہیں دن الصراط المستقیم، بس اللہ مل نہ جائے ہدایت، ابھی نہ ملے، ابھی تو میں صرف 20s کی ہوں. اللہ گیو می گائیڈنس بٹ ناٹ سون پلیز. اللہ 40s کے بعد دینا، بچوں کی بھی شادیاں کر لوں، بھائی بہنوں کی ہو جائیں، جو کرنا ہے پہننا ہے پوننا ہے اس کے بعد مل جائے. ہمارا تو دل ہی نہیں چاہ رہا ہوتا ہدایت پہ، کیونکہ جب ہدایت کی سچی طلب آتی ہے پھر آپ رب کو پا جاتے ہیں. پھر یؤمنون بالغیب ہوتا ہے. وہی چیز جو ابتدائی مرحلے میں آپ کے سامنے ہوتی ہے وہ بعد میں بے قراری میں ڈھلتی ہے. آپ کھوئے کھوئے رہنے لگتے ہیں، پھر آپ کی جبین میں ہزاروں سجدے مچلنے لگتے ہیں تو آپ نمازی بن جاتے ہیں. یعنی وہی جذبہ جو شروع میں اپنے آپ کو اللہ کے قریب لانے کا ذریعہ بنتا ہے آپ کا، وہی بعد میں پھر اللہ کے آگے جھکنے کا. اور جو سچا نمازی بنتا ہے نا اپنے مال پہ سانپ بن کے نہیں بیٹھتا. پھر مما رزقناہم ينفقون، بالکل وہ درخت کی طرح جڑ ہی اوپر فروٹ تک پہنچتی ہے. پہلے اللہ کی معرفت، پھر سجدے، سجدوں کے بعد دوسروں سے شیئرنگ از کیئرنگ، اور یہ جب آپ کرنے لگتے تو دل کھل جاتا ہے تو پھر آپ آہستہ آہستہ آخرت کو کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. آپ کو زندگی کی حقیقت سمجھ آ جاتی ہے، جو بھی مل جائے گا ہے تو دنیا کا ہی نا، اللہ مجھے آخرت میں محروم نہ کرنا. پھر آپ کے اندر سے تعصب ختم ہو جاتا ہے. جس کو آخرت نظر آ جائے گی وہ ایک ہو جائے گا. پھر یہ نہیں کہتا نہیں میری جماعت، میرا گروہ، اصل میں یہ ہوں نا، میرا ان سے تعلق ہے نا، پھر میں ان کے ساتھ نہ. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہر اس چیز کو مان لیتے ہیں جس میں حق ہوتا ہے. اور یاد رکھیے جو حق کو ڈھونڈے گا اس کو ضرور پائے گا. وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ ڈھونڈنے والوں کو اللہ مل ہی جاتا ہے. تو آج تڑپ کے مانگیے کہ اللہ آج میرے اندر تڑپ پیدا ہو گئی ہے، اب میں نے آپ کو جاننا ہے، میں نے آپ کو پانا ہے. ایک لڑکا بھی ایک لڑکی کا پتہ ڈھونڈتا ہے تو اس کو مل جاتا ہے. آپ رب کو پانا چاہتے ہیں تو کیسے نہ ملے؟ ہاں ان کو نہیں ملتا جو آنکھیں بند کرتے ہیں، ان الذین کفروا والے. اب رکوع نمبر 2 سنیے گا. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے بالکل فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن کے قریب سے ہدایت ہو کے گزر جاتی ہے لیکن یہ بد نصیب رہتے ہیں. ان کے اندر کچھ نیگیٹو جذبات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے یہ فائدہ نہیں اٹھا پاتے. تو دیکھیں گے آیت نمبر 8 سے لے کر آنورڈ. قرآن کی ہدایت سے فائدہ نہ اٹھانے والے. اللہ نے لفظ منافق یہاں نہیں استعمال کیا لیکن لوگ ان کو منافق ہی کہتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، اور بعض لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں لیکن در حقیقت وہ ایمان والے نہیں. کس کی بات سچی ہے؟ ان کی کہ اللہ کی؟ اللہ کی بات سچی ہے. وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں. یہاں مسنگ کیا ہے؟ دیکھیں 3 ایمان پڑھے ہیں نا ہم نے ایمانیات میں، ایمان باللہ، ایمان بالرسول، ایمان بالآخرہ. یا ایمان باللہ ہے، ایمان بالآخرہ بھی ہے. لکھ لیجئے سائٹ کا نوٹ. منافق کا سب سے بڑا مسئلہ ایمان بالرسول ہے. اس کو رسول نہیں اچھے لگتے کیونکہ رسول پہ ایمان لانے سے لائف سٹائل بدلتا ہے، طور طریقے بدلتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں ایک بار ہم سے اور پڑھوا لو لیکن ہمارا طور طریقہ نہ بدلے، ہمارا گیٹ اپ نہ چینج ہو. ہم ایک تسبیح اور کر لیں گے، ہم تسبیح نماز بھی جمعے کو پڑھ لیں گے، ہم اس سال عمرے پہ بھی چلے جائیں گے. منافق کو اللہ کے نبی کے طور طریقے پسند نہیں ہوتے، اسی لیے اللہ نے کہا وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں لیکن دراصل وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں مگر سمجھتے نہیں. ان کے دلوں میں بیماری تھی اور اللہ نے انہیں بیماری میں مزید بڑھا دیا اور ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیا جھوٹ تھا ان کا؟ فالس لائیولیہوڈ، جھوٹا معیار زندگی. اوپر کچھ باہر کچھ، قرضوں میں ڈوبے ہوئے، بظاہر کروڑ پتی، بڑی بڑی گاڑیاں لیکن قرضوں پہ، بڑے بڑے شاتوں، بڑے بڑے ولاس لیکن قرضوں پہ ڈوبے ہوئے، قسطوں پہ لیے ہوئے کام. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. خبردار رہو یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے، بے شعورے لوگ ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگوں یعنی صحابہ، اب اس آیت کو نوٹ کیجئے گا، صحابہ سے متعلق ہے، یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ، تو جواب دیتے ہیں کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسا بے وقوف لائے. ذرا نوٹ کیا آپ نے، یہ کس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں؟
ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ کو، زبیر کو، اور وہ اللہ کے نبی کے پیارے صحابہ جن کے لیے آپ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. منافق ان کو بے وقوف سمجھتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہتے تھے یہ کیا اتنا سارا کچھ لے کے آ جاتے ہیں، جو کہو وہ کرنے لگ جاتے ہیں. لو ان کو تو اپنے نفع نقصان کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے. جان مانگے جان لے آتے، وقت مانگے وقت لے آتے، مال کی ضرورت پڑتی ہے مال ہے، گاڑی کی ضرورت پڑتی ہے گاڑی پیش کرتے. ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے بڑے، ان کے مینٹورز، ان کے بڑے، تو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے تھے. نوٹ کیا آپ نے آیت 12-13 کو؟ اللہ نے اس وقت کے ایمان لائے صحابہ کی طرف اشارہ کر کے بتا دیا کہ منافق ان کو بے وقوف کہتے تھے. آج بھی سچے دینداروں کو لوگ بے وقوف کہتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایموشنل، ٹو مچ، بہت نہیں ہو گیا؟ ہر وقت ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے. تو نوٹ کیجئے صحابہ کا ایمان ایک کرائیٹیرین تھا. سچے مومن، سچے صادق صحابہ کرام تھے، اپنی آخرت کی فکر کرنے والے، دل اور زبان سے ایمان کا اظہار کر کے سو نہیں جاتے تھے. کیوں نہ اللہ ان کو کہے کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ. لیکن منافق ان کو بے وقوف سمجھتا ہے. آگے دیکھیں گے ہم جا کر اسی سورت کی آیت 137 میں اللہ نے صحابہ کرام کے ایمان کو میرے آپ کے لیے کرائیٹیرین بنا دیا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو یہ معیار ہے، کرائیٹیرین ہے. اس کرائیٹیرین پہ کل آپ کا میرا ایمان پرکھا جائے گا. دیکھیے کبھی آپ نے کبھی پہلے دور میں دوپٹہ رنگوایا ہوگا نا، تو ایک سیمپل دیا جاتا ہے اور اس کو ساتھ ساتھ وہ جو ہوتا ہے نا ڈائر، وہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے میچ ہوا کہ نہیں ہوا، میچ ہوا کہ نہیں. ہے کسی کے ذہن میں یہ تصور؟ قیامت کے دن آپ کے میرے اعمال کو صحابہ کے اعمال کے ساتھ یوں میچ کیا جائے گا. میرے ہاتھوں کو دیکھیے، یہ ابو بکر نے کیا تھا، اچھا تم نے کیا کیا، اچھا عمر نے یہ کیا تھا، تم نے کیا کیا. آپ کا میرا حساب صحابہ کے ایمان کے معیار پہ ہوگا. سر شرم سے جھکتا ہے کہ نہیں؟ کس پانی میں ہم، کن نمازوں پہ ہمیں مان ہے، ہم نے کر کیا لیا ہے، ہمیں جنت کا ٹکٹ مل گیا، ہمارے ہاتھ میں پاسپورٹ آ گیا جنت کا، عشرہ مبشرہ میں ہم شامل ہو گئے. بدری صحابہ کی طرح اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ آج کے بعد کوئی بھی نیکی نہ کرو تو جنتی ہو. پھر بھی کوئی ہماری ادائیں تو دیکھے. اندر بیٹھے اپنا دل چاہتے ہیں اپنے وزٹنگ کارڈ پہ لکھ لے جنتی، یہ جائیں گی جنت میں. دیکھنا ان کا مال بہت بڑا ہوگا. اللہ کرے ایسا ہو، لیکن ایٹیچیوڈ نہیں. اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں بڑھا دیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا، بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے. یہ ہر وقت کاروباری ذہن میں تھے، بزنس مائنڈڈ لوگ تھے، پروز اینڈ کونس تولتے تھے، پلس مائنس گنتے رہتے تھے. یہ وہ ہو گیا. اللہ کہتے جاؤ ان کو بتاؤ تمہارے اس نفع نے فائدہ نہیں دینا. اب اس کے بعد 2 مثالیں ہیں، دیکھیے گا. ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ چلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھی کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا. جو نہیں دیکھتے، بہرے، گونگے، اندھے ہیں، بس وہ ہدایت کی طرف نہیں لوٹتے. کبھی کسی جگہ قرآن میں یہ انداز نہیں ہے سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، کوئی خطاب نہیں ہے. یہ اتنا زیادہ ایکسکلوسیو سٹائل ہے جو اللہ نے ادھر منافقین کے لیے استعمال کیا. ایک اور مثال دی، یہ آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیریاں اور گرج اور بجلی ہو. موت سے ڈر کر کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کافروں کو گھیرنے والا ہے. کن کو کافر کہا جا رہا ہے؟ کلمہ گو ہیں یہ، لیکن منافق دل میں کچھ باہر کچھ. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے جائے. جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. بڑا سیٹ کرنے والا یہ رکوع ہے. وہ کہتے ہیں نہ ٹوٹی کہاں پہ کمن، 2 قدم منزل رہ گئی اور آپ گیو اپ کر گئے. سمندر پہ گئے، پانی کا ایک قطرہ نہیں پی سکتے کیونکہ نمکین ہے، کھارا ہے.
وہ کہتے ایک شعر بھی ہے نا کہ سمندر تیرا کیا فائدہ، تو کسی پیاسے کی پیاس نہیں بجھا سکتا. ہم ہدایت کی اتنی قریب، قرآن ہمارے اتنے قریب، ہدایت کا سفر قریب، اور ہم روکھے پھیکے، ہم محروم. کیا بنے گا مسلمانوں کا؟ قرآن آج ہمارے گھروں میں، کتابیں ہمارے گھروں میں، مسجدیں ہمارے قریب موجود ہیں، ایک کلک کے اوپر استاد ہمارے قرآن سنانے کو تیار ہیں. آج ہم ایک میسج کرتے ہیں، ہمارے پاس لائنوں کی لائنیں لگ جاتی ہیں، ہر گلی میں دورہ قرآن ہو رہا ہے، ہر مسجد کے اندر آپ کو تراویح کے بعد کچھ مل رہا ہے. لیکن امت کا حال کیا ہے؟ لکھیے، یہ ہے وہ لوگ جو قرآن کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. میں آپ کو قرآن پڑھا رہی ہوں، مت غلطی میں رہیے گا کہ میرا یہ پڑھانا مجھے جنتی کر دے گا. میری تو پکڑ آپ سے زیادہ ہوگی. آپ تو بڑے مزے سے سن رہے ہیں، میں بول رہی ہوں. لوگ بڑے مزے سے کہتے ہیں میں پڑھاتی ہوں. ابھی ایک دفعہ پورا قرآن نہیں کیا ہوتا، لوگ وہ بھی قرآن پڑھانے لگ جاتے ہیں. کوئی ایسا ڈاکٹر بن جائے تو اس کو جعل سازی کے مقدمے میں کوئی پکڑ لے، نہ بھی اندر گیا نہ کچھ، کسی کا سن کے آپ بول دیں گے. آپ کھانا کھائیں، وامٹ کر دیں، تھرو اپ کر دیں تو کتنی بو آتی ہے. ہاں وہ کھانا ہضم تو کیجئے. آپ قرآن پڑھائیے، پہلے اپنے جسم پہ لیجئے، اس کو اپنے جسم کا حصہ بنائیں. ورنہ یاد رکھیے کہ منافق کون؟ دو چہروں والا، وجہتین، ٹو فیسز، ڈبل سٹینڈرڈ. ادھر آئے تو کچھ اور، ادھر گئے تو ادھر. نہ ادھر والے ہمیں ادھر پہچان سکتے، نہ ادھر والے ہمیں ادھر پہچان سکتے. کہتے ہیں دین بھی رکھو دنیا بھی رکھو. نہیں اب یہ تو نہیں نا موقع. دیکھو بچے کی تو شادی ہے، پھر خوشی بھی تو ہے، پھر وہ حقوق العباد بھی ہے نا، پھر سسرال کا مسئلہ ہے. اللہ کے بندو، آپ کی مشکلیں کبھی ختم ہوں گی؟ آپ کے بت ترس آ رہے، آپ سے زیادہ تو مجبوری کوئی نہیں ہے. تو اپنی اس منافقت کے روپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے کہ بعض دفعہ مجبوریوں کی آڑ میں ہماری منافقت چھپ جاتی ہے. اس میں اللہ نے دو مثالیں دی. ایک وہ جس کا دل ہی کھوٹا ہے، اللہ نہ کرے کوئی ہو، ہم مسلمانوں میں ایسے نہیں ہیں زیادہ. کوئی لڑکا ہوگا جو کسی لڑکی سے شادی کے لیے مسلمان ہو جائے، وہ بھی کوئی ویسٹ میں ایک آدھا ہی ہوگا، اب اس کی بھی ضرورت کوئی نہیں رہی. اب لوگ لبرل ہو گئے ہیں. لیکن ہم دوسری قسم والے زیادہ ہیں. نمازیں پڑھتے، تسبیحاں رکھتے، جائے نماز بانٹتے، زمزم لے کر آتے، ABC سب کرتے ہیں، لیکن ہم قرآن کی ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ ورسز ٹو ریڈ ہے ہمارے لیے، ورسز ٹو ایکٹ اپون نہیں ہے. اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ تمہارا آخرت پر ایمان ہے صرف نام کا. کرو کیا؟ آپ کے میرے لیے عمل. اللہ کی رضا پانی ہے، رضی اللہ عنہم میں داخل ہونا ہے، تو اپنے اندر سے چن چن کے نفاق کے وائرسز ختم کرنے پڑیں گے. اور یاد رکھیے نفاق نظر نہیں آتا آپ کو، بہت بڑے الٹرا ساؤنڈ کرانے پڑیں گے، آپ کو سٹی اسکین کرانا پڑے گا، کتنی مشینوں میں سے گزریں گے. اور 2-3 لفظ لکھ لیں کوڈ ورڈ: کبر. بڑائی ہے میرے اندر، میں بڑی بنتی ہوں، اکڑ ہے میرے اندر، دوسروں کو اوے توے کرتی ہوں. ظاہر بڑے عاجز ہوتے ہیں کچھ لوگ، اندر سے اکڑے ہوئے. بطر الحق کی وغیمت الناس والے، حق سامنے آگے نہیں، میں نہیں مانوں گی، سارا قرآن پڑھا لوں گی، 10 بار پڑھ لوں گی، فلاں حکم میں نے نہیں ماننا. یہ کبر ہے. اور دوسرا دنیا پرستی. حل میں مزید. اگر آپ ابھی نئے نئے آئے ہیں، جیسے کہ آپ میرے مخاطب ہیں، آپ کے لیے یہ آیتیں نہیں ہیں. دیکھیے میں اپنے اوپر لے کے کہوں گی، یہ رکوع نئے قرآن سننے والوں کے لیے نہیں ہے. آپ میں جو فرسٹ ٹائم قرآن کا دور کرنے آئے ان کے لیے بالکل ہی، یہ میرے جیسے پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے، یہ ہمارے لیے جنہوں نے لوگوں کا جینا دھوبر کیا ہوا ہے، جو ہر وقت لوگوں کو قرآن کی دعوتیں دیتے رہتے ہیں. اپنے دامن میں جھانکیں گے تو پتہ چلے گا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں کے اوپر مہریں تو نہیں لگا دی. یاد رکھیے گا کہ یہ نفاق کا کیڑا ہی تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونے والے لوگوں کو بھی نہیں دیا فائدہ. ابو بکر کو نظر آگے، سلمان فارسی فارس سے چل کے آگے، ابو ہریرہ کہاں سے فارس سے آگے ہیں اور فائدہ اٹھا گئے ہیں، لیکن قریب کے ابو لہب کو نبی نہیں نظر آئے. آپ کے ساتھی جو 7 دن رات آپ کے ساتھ اٹھتے تھے، وجہ کیا لکھیے؟ فائدوں کے حریص، مصلحتوں کے حریص. ایفس اینڈ برڈز. نہیں ابھی نہیں، ہماری مجبوریاں بہت ہے، یہ ہے، ذرا اور سوچ لو. آزمائش کا ہر موقع ان کو سچے دین سے کچھ اور دور کر دیتا تھا. اپنے مفاد پرستانہ ذہن کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی کی باتیں سنتے تھے. کیا مشکل ہے؟ اور صحابہ کو کہتے تھے دیکھو نا، کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تم آگے آ جاتے ہو، گرمی نہیں لگتی تمہیں گھروں میں کوئی کام نہیں، تمہارے میاں یہ نہیں کہتے وہ نہیں کہتے، چھوٹی سی باتوں پہ اپنے آپ کو برباد کر رہے ہو. چھوٹی سی بات ہے، یہ ہے وہ ہے. تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ وہ راستہ ہے کہ جس پہ ایک دفعہ چل پڑو تو پیچھے آنے میں انسان کو کبھی بھی مزہ نہیں آتا. اللہ اور بندے کے تعلق کے بیچ میں سفر آگے چلتا ہے،
لوگوں کو وہ پتھر لگ رہے ہوتے ہیں، آپ کو وہ ریشم کے بول لگ رہے ہوتے ہیں، اس لیے پھر اس میں آپ اپنی مرضیاں نہیں کر سکتے. اور یہ محبت کا سودا ہے، پیار کا سودا ہے. اب بچے ہو رہے ہیں، ماں کے لوگ کیا بچے پیدا کر رہی ہو، راتوں کو جاگنا پڑے گا. ماں سے تو پوچھیے وہ بچہ اس کے لیے کیا. تو اللہ تعالیٰ نے سب کر کے بتا دیا کہ میں نے راستے دکھا دی. یہاں پہ اب دیکھیے ہدایت کے اعتبار سے 3 گروہ پورے ہوتے ہیں. کالے سفید کا فرق اللہ نے دے دیا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی آپ کو دے کر پہچان گئے، لیکن دور والے تو مان گئے، قریب والے نہ مانے.